بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم چینل فہم قرآن و حدیث کے سلسلہ فہم حدیث میں خوش آمدید۔ آج ہم مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ پڑھنے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دعائے رب کریم عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من علامات المنافق ثلاثة اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی علامتوں میں سے 3 یہ ہیں کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ وعدہ خلافی اس وقت قابل مذمت ہے جب وعدہ کرتے ہی دل میں اس کے خلاف کرنے کی نیت ہو، لیکن جب وعدہ کرتے ہوئے اس کو پورا کرنے کا عزم ہو، پھر کسی مجبوری کی وجہ سے وعدہ پورا نہ کر سکے تو یہ منافق کی صفات میں نہیں ہے۔ دوستو، علماء کرام نے اس حدیث مبارکہ کو مشکل قرار دیا ہے، کیونکہ جن 3 چیزوں کو اس حدیث مبارکہ میں منافق کی علامات قرار دیا گیا ہے یہ تو اکثر اوقات مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اس لیے علماء کرام اس حدیث مبارکہ کی تشریح اس طرح کرتے ہیں کہ جس شخص میں اکثر و بیشتر یہ عادتیں پائی جائیں وہ منافق ہوگا، اور جس شخص میں کبھی کبھی یہ خصلتیں پائی جائیں وہ منافق نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ان خصلتوں کو ہمیشہ کرنے اور اپنی عادت بنانے سے ڈرانے کے لیے یہ فرمایا ہے۔ جس طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ تاجر جھوٹ بولنے والا ہے اور میری امت کے اکثر کاری منافق ہیں۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ تمام تاجر جھوٹے ہیں اور اکثر کاری دکھاوا کرتے ہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحذیراً یہ ارشاد فرمایا۔ دوستو، نفاق کی 2 قسمیں ہیں، اعتقادی یعنی دل میں کفر ہو اور زبان سے ایمان کا اظہار کرے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ کے دور میں منافق ہوا کرتے تھے، اور دوسری قسم ہے عملی یعنی خلوت میں ارکان دین کی حفاظت نہ کرے اور لوگوں کے سامنے ارکان دین کی پابندی کرے، یہ کم درجے کا نفاق ہے، اور اس حدیث مبارکہ میں بھی اسی طرح کا نفاق مراد ہے۔ دعا ہے رب کریم ہمیں نفاق اور دکھاوے سے بچائے اور اخلاص کی دولت عطا فرمائے، آمین۔ زندگی نے وفا کی تو اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔